شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ سب تمہارا کرم آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی جناح اور آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو اور پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرز. ہفتے کی خوبصورت صبح آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور پچھلے سیٹرڈے کو ہم نے بات کی تھی UN SDGs پہ. اس کا ایک تعارفی پروگرام تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گول نمبر 1 نو پاورٹی اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی. آج کا یہ سلسلہ اسی کی ایک کڑی ہے، کیونکہ بدھ کو ہم نے پروگرام کیا گول نمبر 2 پہ نو پاورٹی اور گول نمبر 3 گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، اور آج ہم اسی کو سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے. گول نمبر 2 نو پاورٹی، اس پہ ہم تھوڑا سا ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں کہ بھوک ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن بھوک جس گھر پہ دستک دیتی ہے اس گھر کے تمام خواب امیدیں راگ بن جاتے ہیں. اور اسی سلسلے کو آگے لے کے چل کے ARYB گلوبل نے SDGs کو سمجھا کہ اس کے ایک پوری قوم کو اس کے بارے میں بتایا جائے. ڈاکٹر محبوب الحق نے 1990 میں یونائٹڈ نیشنز میں کہا کہ ہم ہیومن انڈیکس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اسی سلسلے میں ہم یہاں پہ آج ہم نے اپنے گیسٹ کو موضوع کیا ہے. ہم بات کریں گے گول نمبر 2 گول نمبر 3 پہ. ہمارے ساتھ موسیٰ لاکھانی صاحب ہیں. سر آپ تعارف کرائیے گا پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ڈاکٹر موسیٰ لاکھانی ہے. میں اس وقت بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اور الحمدللہ لاء کی فیلڈ سے بھی میرا تعلق رہا ہے. تو میں نے LLM جو ہے وہ اپنا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں کیا یونیورسٹی آف ملان سے، اٹلی سے، اور الحمدللہ میں پاکستان کا پہلا گریجویٹ ہوں اس سلسلے میں. اب چونکہ کچھ مزید اسٹوڈنٹس بھی وہاں پر موجود ہیں تو انشاءاللہ ہمارے پاس مختلف ڈائمینشنز میں اسٹوڈنٹس اس فیلڈ میں آ رہے ہوں گے، بٹ لاء میں ہم نے جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کی ہے اسپیسیفکلی. مس سمرین. جی السلام علیکم. میرا نام سمرین ہے اور میں کامپریٹ زی انٹرنیشنل کی CEO ہوں. اس کے علاوہ میں سیلف گروتھ کوچ اور ماسٹر ٹرینر بھی ہوں. مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے میں آپ کا اور ARY گروپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. ہم بات کرتے ہیں لاکھانی صاحب سے. سر لفظ بھوک بہت چھوٹا سا لفظ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. پورے پاکستان کے میپ پہ ہم دیکھتے ہیں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم 140 پہ ہیں آؤٹ آف 167. غربت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت اگر ہم ایگزیجوریٹ نہیں کریں تو تقریباً 3.5 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں. ہم ویسے تو ایک زرعی ملک ہیں، لیکن زرعی ملک میں اور بھوک یہ کچھ میچ نہیں کرتا. کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ سر بڑا ہی اہم سوال ہے، اور آپ نے چونکہ اس میں جو آخری بات کی بڑی لوجیکل اور ریشنل لگتی ہے کہ ایک زرعی ملک ہونا، ایک ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہونا ہے پرائمریلی، اور پھر اس میں لوگ بھوکے سو رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر میں ایک جملے میں اس بات کو بند کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ ہماری پرائرٹیز میں نہیں شامل تھا. لیکن 2015 کے بعد جب ہم نے پاکستان نے، اور یہ بات جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ پاکستان از دا فرسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ٹو ہیو ایکسیپٹیڈ اینڈ ایڈڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ان اٹس نیشنل ایجنڈا. تو اپنے قومی سطح پر ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اس چیلنج کو اب ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کو ہم دیکھا جا سکتا ہے. اکنامک سسٹینیبلٹی بھی اس میں ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی پاکستان میں رہتی ہے، پھر ڈیموکریسی اور اس کے مسائل بھی رہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو ٹاپ پر ہم دیکھتے ہیں پرابلم. اس طرح گراؤنڈ لیول پر بھی کچھ بز ورڈز ہمارے یہاں آتے رہے، انوویشن ہے، انٹرپرینورشپ ہے، لیکن اس کو اس طرح سے، اس انرجی کو اس طرح سے چینلائز نہیں کیا گیا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ اپ پر ARY نے جس طرح سے اس کو انیشیٹو لیا ہے تو یہ قومی لیول پر ایک ہم اویئرنیس کیمپین کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ آپ نے ایک لفظ کیا انٹرپرینورشپ. تو ہم سمرین سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیے غربت ہمیں پتہ ہے پاکستان میں، ہمیں پتہ ہے کہ 3.5 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ صرف 26% ہے جن کو 3 وقت کا کھانا ملتا ہے. یہ وہ نمبرز ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. اگر یہ رانگ نمبر ہے تو ہمیں رائٹ نمبر دے دیجیے گا، ہم اس کو لے کے چلیں گے. لیکن بہرحال فی الوقت تو یہی نمبرز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرپرینور کس طرح شامل ہو سکتے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟
دیکھیں جیسے آپ نے نمبرز کی بات کی تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو اس سال کا 2025 کا گلوبل ہنگر انڈیکس ہے جو کہ بھوک کو ٹریک کرتا ہے کسی بھی کنٹری کے اندر، تو اس میں پاکستان جو ہے وہ 123 ممالک میں سے 106 نمبر پہ آتا ہے، اور اس کا جو سکور ہے وہ 26.0 ہے جو کہ سیریس لیول پہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر انٹرپرینورس کا جو رول ہے سوسائٹی کے اندر وہ یہی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہم ایز اے لیڈر کام کر رہے ہوتے ہیں اور بزنسز سنبھال رہے ہیں، تو ہمارا کہیں نہ کہیں کنٹریبیوشن ہونا چاہیے ایز اے CSR پروجیکٹ کے علاوہ بھی۔ اور میرے حساب سے ایک جیسے CSR پروجیکٹ میں ہم اپنے سیونگز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی فیملی کے لیے اپنے لیے سیونگز کرتے ہیں، اس طرح سے ہمیں کمیونٹی کے لیے بھی ایک پگی بینک اکاؤنٹ بنانا چاہیے۔ پگی بینک کا جیسے ہم غلہ جیسے اردو میں کہتے ہیں، تو اسی طرح سے ہم اپنے لیے سیو کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں کمیونٹی کے لیے بھی ایک پگی بینک بنانا چاہیے جو ہر فیملی تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کرے منتھلی، اور پھر ایسے لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، بھوک میں ہیں یا ایجوکیشن کی پرابلم ہے یا ہاؤس کے حوالے سے، تو ان کی ہم اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے انہوں نے بات کی، اگر میں تھوڑا پیچھے چلے جاؤں 1970 میں، تو اس وقت بینکوں کی ایسی پروڈکٹ تھی بچوں کے لیے کہ وہ اسکول آتے تھے اور کلیکشن کرتے تھے، لیکن اب ظاہر ہے ہم جب گول نمبر 4 پہ بات کریں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ جس طرح لوگ بھوکے 3 کروڑ 20 لاکھ کے، میں نے 3.5 کروڑ کا، اسی طرح 3 کروڑ 20 لاکھ اسکول سے بھی باہر ہیں، وہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کے جو بچت والا کام ہے، تھوڑا اس کو ہم ایڈریس کر لیتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں بچوں کے لیے، اور وہ لوگ نوکری تو ہے نہیں تو وہ کس طرح کریں گے اس کو؟ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ 2 قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں۔ جیسے آپ نے آخر میں بات کی کہ نوکری نہیں ہے، تو جو سندھ گورنمنٹ ہے، اور ہم پاکستان لیول پہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی سندھ گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے بڑے اچھے انیشیٹیوز ابھی آ رہے ہیں، اسپیشلی جو انہوں نے یہ انڈر پریویلیجڈ کے لیے یا ڈسیبلس کے لیے یا ڈفرینٹلی ایبلڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے لیے اسپیسیفک کوٹاز رکھیں تاکہ وہ اس دوڑ میں شامل ہوں اور پھر اس کے بعد سسٹین کرتے چلے جائیں۔ تو ایک سائڈ تو یہ ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر کچھ لوگ اتنا سسٹین کر پا رہے ہیں، تو جو ابھی نئے ماڈلز آپ کو پتہ ہے 2022 کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے کہ 2027 تک بینکس کو اسلامائز کرنا ہے، تو اب جو ہمارے پاس نیو ماڈلز آ رہے ہیں بینکنگ کے، اس کے اندر سیونگز کا، پارٹنرشپ کا، ٹرانسپیرنسی کا، ٹرسٹ ڈیولپمنٹ کا اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا بڑا اہم کردار رہے گا۔ تو آنے والے وقتوں میں وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو انشاءاللہ پازیٹیولی کہ یہ جو سینرجیز ہیں ہماری، جو ہم سب یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، یہ الائن ہوں گی اور ہو رہی ہیں موسٹ آف دا ٹائم، اور انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آنے والے ہیں۔ اچھا، ایک سوال میں سمرین سے کروں پھر آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا۔ سمرین، ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جہاں سارے یہ موسم شبد یہاں پہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پھلوں کی کوئی قید نہیں ہے، یہاں پہ پھل بھی اگا لیتے ہیں، سبزیاں بھی، سب کچھ موجود ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھوک یہاں پہ ہے، یہ ختم نہیں ہو رہی، تو اس پہ ذرا بتائیے گا کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، اگر ہم صرف یہ بات کریں کہ کوئی ایک کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ایک پوری سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے، خاص طور پہ وہ جو بااختیار لوگ ہیں اور جن کے پاس بیسک بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو آرام سے اپنا گھر افورڈ کر سکتے ہیں، کھانا پینا افورڈ کر سکتے ہیں، جن کے پاس ہاؤسنگ کا پرابلم نہیں ہے، تو ان کی ضرور اس کی بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جیسے ریسٹورینٹس ہیں، ہمارے بہت سارے کیفیز ہوتے ہیں، ہوٹلز ہوتے ہیں، ان میں ڈیلی کا کھانا بنتا ہے، تو وہ کھانا کہاں جاتا ہے، اس کو کیسے ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ایز اے CSR پروجیکٹ، ایز اے کارپوریٹ کمپنی، میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں، اس کے علاوہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور یہاں پہ ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے پہ، جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے یہیں سے ہم شروع کریں گے کہ جس طرح انٹرپرینور کی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کو لے کے چل سکتے ہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، کہیں جائے گا مت، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، اور پروجیکٹ بائی اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرز۔ ہم بات کر رہے تھے گول نمبر 2 پہ، ہم جائیں گے سمرین کی طرف، وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں پہ ہم نے بات کو چھوڑا تھا۔
جی میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ریسٹورینٹس ہیں، بہت سارے ہوٹلز ہیں، کیفیٹیریاز ہیں جن میں روز کا بہت زیادہ تعداد میں کھانا بنتا ہے اور وہ پکا ہوا کھانا ہوتا ہے، تو اس کو صحیح پلاننگ اور ڈسٹریبیوشن کے ساتھ اگر ہم صحیح لوگوں تک پہنچا دیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، جتنا کھانا یوز نہیں ہوا ہے تو اس سے بھی بہت ہیلپ ہوگی۔ اس کے علاوہ میں ایک مثال آپ کو یہ بھی دوں گی کہ جیسے آپ نے رمضان میں اور عید وغیرہ کے موقعوں پر دیکھا ہوگا کہ صاحب حیثیت لوگ جو ہے وہ کافی گروسری ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں لوگوں میں، اور جو مستحق لوگ ہوتے ہیں۔ تو مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم صرف رمضان اور عید پر کیوں، عام دنوں میں بھی ہر منتھ اگر ہم یہ کام کریں تو اس سے بہت زیادہ فرق آئے گا۔ اچھا لکھنوی صاحب، میرا سوال تو کچھ اور کرنا تھا، لیکن جو سمرین نے بات کی اس فوڈ فیکٹر کے حوالے سے نا، کیونکہ اگلا جو خطرہ جو آنے جا رہا ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا ہے، سب سے بڑا۔ سائبر سیکیورٹی ایک طرف، ہیومن سیکیورٹی ایک طرف، فوڈ سیکیورٹی، ٹھیک ہے۔ اب ایک ایسے زرعی ملک کے اندر ہم فوڈ سیکیورٹی کی بات کریں، زرعی ملک میں ہم زیرو ہنگر کی بات کریں، تو تھوڑا سا مجھے ایک سوال تو یہ ہے، اور اس کا ضمنی سوال یہ ہے کہ جتنے دسترخوان پاکستان میں لگتے نظر آتے ہیں، تو اس کو اگر میں گول نمبر 4 سے ریلیٹ کروں کہ اگر ان دسترخوان پہ ایک آدھے گھنٹے کا لیکچر دے دیں، وہ پری ریکارڈڈ ہو، ٹھیک ہے، اور ریکارڈ کرنے کے بعد آپ پلے کریں، اس کے بعد ان کو جو بھی لنچ ڈنر جو بھی کچھ دیں، تاکہ ان کی عزت نفس بھی رہے اور کچھ سیکھنے کو بھی ملے۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے، مطلب دونوں باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پہلے بھی ہم نے اس پر ذکر کیا ہے کہ پاکستان چونکہ پرائمریلی ایگریکلچر کنٹری، بٹ تھوڑا سا پالیسی کی پرائرٹائزیشن کا ایشو ہے۔ بینگ این ایگریکلچر کنٹری، اگر ہم ایکسپورٹس اور امپورٹس کے فیکٹرز کو دیکھیں تو جو ہمارا اچھا اور A+ معاملہ ہے، وہ ہم جو پروڈیوس ہے ہماری، وہ ہم باہر بیچتے ہیں، اور پھر ہمارا ظاہر سی بات ہے وہ ڈیفیسٹ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ بٹ آن دی ادر اینڈ اس وجہ سے ہماری جو پاپولیشن ہے وہ سفر کرتی ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ کچھ وقت کے لیے ہم تھوڑا سا سیلف سفیشنسی پہ چلے جائیں اور امپورٹس کو تھوڑا سا لیگ کر کے، کم کر کے، اور جو پروڈکٹس ہمارے پاس بن رہے ہیں ان کو پروموٹ کریں۔ اصل میں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے ہم امپورٹڈ چیزیں استعمال کرنے لگیں، بٹ پرابلم شوڈ بی سین ایٹ اے لارجر اسپیکٹرم، کہ اس سے صرف میرے ایک کنزیومر ہونے سے اس طرح کے لاکھوں کنزیومرز ہوں گے تو اس سے نقصان بڑھتا ہے اوور آل۔ دوسری بات، آپ نے ظاہر سی بات، آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے الحمدللہ، کہ آپ نے جو بات کی کہ اگر لوگوں کو بٹھایا جا سکتا ہے کھانے کے لیے، اور کھانا از بیکمنگ ون آف دا فیکٹر کہ جہاں لوگ آ کر جمع ہو رہے ہیں، تو وائی ناٹ گیو دیم سم گڈ تھنگ ٹو لرن۔ اسی پہ میں سمجھ تھوڑا سا شامل کروں گا کہ ایک لفظ یوز استعمال ہوتا ہے CSR، جی، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی۔ تو آپ ظاہر جس ادارے سے آپ وابستہ ہیں، جس نوعیت کا آپ کام کر رہی ہیں، ہم پورے پاکستان میں CSR کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں، اور تمام 8 سے 80 سال کے بچوں کو ہم شامل کر سکتے ہیں کہ وہ CSR کو سمجھیں اور اپنا حصہ ڈالیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے CSR ہم ہوتا ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کہتے ہیں، تو گلوبلی اب اس کا بھی ایک نئے ٹرم آ گئی ہے جو کہ کارپوریٹ سوشل انوویشن کے نام سے آ رہی ہے، جس میں سوشل اور اکنامک دونوں کنٹریبیوشنز شامل ہوتی ہیں سوسائٹی کی طرف سے۔ اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ سوسائٹی میں ہم CSR کیسے کر سکتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ فوڈ ڈسٹریبیوشن ظاہر ہے، کیونکہ وہ سروائیول فیز میں جو لوگ بھوک سے جو ہے شکار ہیں، تو ان کا وہ لوگ ابھی سروائیول فیز میں ہیں، تو اس چیز کو پہلے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکنڈلی، جیسے آپ نے ٹریننگ کا بات کی، بالکل آپ وہاں پہ ان کو سب سے پہلے سیلف کانفیڈنس کی ٹریننگ دیں گے، کیونکہ وہ ایک ڈیلی بیسس پہ ایک بھوک سے ریلیٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کے برے رویے بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان کی سیلف اسٹیم بھی مجروح ہو رہی ہے، اور انفیریورٹی کمپلیکس میں بھی جا رہے ہیں، تو ان کے سیلف کانفیڈنس کی ٹریننگ دینا بہت لازمی ہے، جو کہ سیلف گروتھ کوچز کے ساتھ سائیکالوجسٹ بھی اس میں ٹیم میں شامل ہوں۔ اس کے علاوہ اسکل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ ان کے لیے بہت لازمی ہے، جس میں ان کو کوئی چھوٹی موٹی اسکل سکھایا جائے جس سے وہ ارن بھی کر سکیں، کما بھی سکیں، تو جب وہ خود پیسہ کمائیں گے تو اس سے ان کو آٹومیٹکلی کانفیڈنس آئے گا۔ اچھا دیکھیں لکھانی صاحب اور سمری، SDGs میں جو سب سے میرے خیال سے جو مشکل بات ہے وہ یہ کہ یہ گولز آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ تو ہم جب گول نمبر 2 کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خود شفٹ کر جاتے ہیں گول نمبر 1 پہ، کیونکہ اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ اب اس کے ساتھ گول نمبر 4، ابھی جو بات کی ووکیشنل ٹریننگ کی، اب ووکیشنل ٹریننگ ظاہر پرائمری سبجیکٹ تو 4، 8 اور 9 کا ہے، لیکن اب ظاہر اگر یہ بھی اچیو کر لیں تو گول نمبر 1، 2 ہم ختم کر سکتے ہیں۔
تو آپ تھوڑا بتائیں کہ ووکیشنل ٹریننگ کا کیا اسکوپ پاکستان میں اس وقت؟ سر جو مس نے بات کی بڑی ویلڈ ہے. CSR کے تھرو اگر اس کو ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کی جائے, لیکن ہمارے یہاں تھوڑا CSR کا اور ووکیشنل ٹریننگ کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ بڑا منتشر سا ہے, اور اس میں اتفاقی رائے نہیں پائی جاتی. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ وہ آبویسلی اوپر سے پالیسی لیول پر اس کو سپورٹ نہیں ہے. انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے پاس, ادارے موجود ہیں, اور پھر آپ نے جیسے ابھی ویلفیئر دسترخوانوں کی بات کی وہ بھی موجود ہیں, لیکن کیا ان تمام انرجیز کو ایک ساتھ نہیں لایا جا سکتا تاکہ ایٹ لیسٹ ایک ریکارڈ ڈیٹا ڈیولپ ہو کہ ہم ٹارگیٹ کو کتنا اچیو کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ون آف دا پرابلمز بینگ کہ ہم کتنی ہی ووکیشنل ٹریننگز کرا لیں, کتنے ہی دسترخوان لگوا لیں, کتنے ہی کھانے کھلا دیں, کتنے ہی اور مزید کام کر لیں, اس چیز کے لیے وہ آن ریکارڈ نہیں آتا, اور پاکستان کا پھر الٹیمیٹلی نمبر 160 پہ کھڑا ہے, 140 پہ کھڑا ہے, 126 پہ, 106 پہ, 99 پہ. تو پوائنٹ از کہ انرجیز کو ایٹ لیسٹ نظر آنا چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ کھانا تو ہم بہت کھلا رہے ہیں, صاحب حیثیت افراد جو ہے وہ بہت وہ چیریٹی کر رہے ہیں, صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ نہیں آ رہا ہے. سمیر یہ بتائیں کہ اگر نمبر ہم جمع کریں کہ 3 کروڑ 20 لاکھ اسکول سے باہر بچے اور 3.5 کروڑ بھوکے سوتے ہیں, ان کو جمع کریں تو کتنا 6 کروڑ 70 لاکھ ہوگا. امیزنگ اس سینس میں کہ بڑا نمبر ہے. ہم سب نے مرنا ہے, اوپر جا کے حساب دینا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان حالات میں ہم کچھ حساب اوپر دے پائیں گے؟ دیکھیں یہ تو آئی تھنک میں ایک سیلف گروتھ کوچ بھی ہوں, اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اس بات کا اس سوال کا جواب دوں گی کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ٹریننگ میں بھی ہم سکھاتے ہیں کہ آپ اپنے ذمہ داری لینے کے قابل ہوں. جو ہماری ٹریننگ ہے اس میں احساس سب سے امپورٹنٹ ہے. احساس جب تک ڈیولپ نہیں ہوگا ایک معاشرے کے لیول پہ بھی اور ایک بندے کے لیول پہ بھی, وہ پھر اس پہ آپ جتنا بھی لیکچرز دے لیں, کسی کو ٹریننگز دے دیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے احساس کتنا ہے. جو لوگ احساس والے ہیں وہ رمضان کا انتظار نہیں کرتے, وہ ہیلپ کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ہم نے بھی اوپر جانا ہے, ہم نے بھی جواب دینا ہے. تو اپنی چیک اینڈ بیلنس وہ ہمیشہ رکھتے ہیں ہر چیز میں, ڈیلی بیسس پہ, کہ آج ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا, اس مہینے ہم نے کس کی ہیلپ کی. ضروری نہیں کہ آپ گروسری سے کریں, آپ کسی کی ایجوکیشن کی, کسی کی اسکول کی فیس دے دیں, ٹھیک ہے, کسی میڈیکل کی, کسی ہاسپٹل کی, کسی کا بل دے دیں, تو آپ کسی نہ کسی کی طرح کنٹریبیوشن کر رہے ہیں لوگ. اچھا, اب بات وہی کہ مچھلی پکڑ کے دیں یا مچھلی پکڑنا سکھا دیں, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ سر بالکل دوسری والی بات زیادہ بہتر ہے کہ آپ سکھائیں اور اسکل پیدا کریں. اصل میں جو مس نے بھی بات کی, ہم جو آپ نے چونکہ اسپریچول ایک سائڈ اٹھائی ہے, اس کی میٹا فزیکل سائڈ اٹھائی ہے, اب تک ہم نمبرز کی بات کر رہے تھے, تو جہاں پہ اسپریچولیٹی ایڈ ہوتی ہے تو پھر تھوڑا فلاسفی ایک بیک اینڈ پہ جاتی ہے. بڑی اچھی بات کی. اور سب کو جتنے ہمارے ناظرین ہیں کہ ایئر وائی بی گلوبل کا جو ویژن یہی جو حاجی محمد اقبال صاحب کا ویژن کہ ہم SDGs کو پورے پاکستان میں پھیلائیں, کیونکہ SDGs سے ہی آپ بھوک کو, غربت کو اور قانون کو لے کے آ سکتے ہیں. بھوک کو ختم کر سکتے ہیں, جو غربت ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. اور اسی میں CIT سینٹر ان کے ساتھ جڑا, عمار جعفری صاحب جڑے, اور پریکٹیکلی ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو اس پروگرام میں ہم نے آپ کو 3 گول ہم نے آپ کو ڈسکس کر لیے. گول نمبر 1, 2, 3. ہمارا کورس آپ کے سامنے موجود ہے. آپ sustainablepk.com پہ جائیں یا sahulatbazaar.pk پہ جائیں, airwise-sahulatbazaar.pk. اس سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں, اپنے آپ کو انرول کرا سکتے ہیں. انرول کرانے کے بعد اس کورس کو آپ جا سکتے ہیں, LMS کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں. ہم لیں گے یہاں پہ ایک بریک, کہیں جائیے گا مت, ملتے ہیں وقفے کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, a project by اور مل کے بنائے پاکستان, powered by AIYB Global in association with CIT Centers. ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہم بات کریں گے گول نمبر 3 پہ, گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. پاکستان صحت کے بڑے مسائل سے دوچار ہے. بہت سارے چیلنجز ہیں جو اس نے فیس کرنا ہے. بہت ساری چیزیں جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. اور اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر ایلیا حیدر کو. ایلیا, اپنا تعارف کریے گا پلیز. السلام علیکم جی, میرا نام ڈاکٹر ایلیا حیدر ہے اور میں ایک ہیلتھ پروفیشنل ہوں, اور ایز اے ریڈیولوجسٹ سونولوجسٹ میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے متصل ہوں. اور مجھے اس فیلڈ میں تقریباً کام کرتے ہوئے مور دین 15 ایئرز ہو چکے ہیں.
اور آپ کا بہت شکریہ, ARY کا بہت شکریہ, اور CIT کا کہ انہوں نے گول نمبر 3 جو کہ گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ ہے اور اس کا پروگرام ارینج کیا. ویری گڈ. اچھا بات ہم ایلیا آپ سے شروع کرتے ہیں. بڑا بیسک سوال, سرکاری طور پہ یا کہیں پہ آپ جائیں تو لکھا ہوا آتا ہے کہ تقریباً 1200-1300 ڈاکٹرز پہ ایک ڈاکٹر پہ 1200-1300 پیشنٹ ہوتے ہیں. غیر سرکاری طور پہ دیکھیں تو یہ نمبر بہت زیادہ ہے, 2200 کے قریب بنتا ہے. جی 22. لیکن ہم 1300-1400 پہ ہی رہتے ہیں. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز پہ کتنا دباؤ ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ کو صحیح طریقے سے ڈائگنوز کر سکیں, اس کا ٹریٹمنٹ کر سکیں؟ سر بالکل اس چیز کا بہت دباؤ ہوتا ہے ڈاکٹرز کے اوپر, اور ان کا پیشنس لیول بالکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں وہ, اور اس پریشر کو بیئر کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ بہت زیادہ ہیلتھ پروفیشنلز کی کمی ہے. ہمارے یہاں برین ڈریننگ کا اتنا بڑا ایک ایشو چل رہا ہے کہ جہاں کوئی بھی ویل ایجوکیٹڈ ہے, کوئی ہائیلی پروفیشنل ہے جس نے ہائی ایجوکیشن حاصل کی ہے, اور اس کا پہلا گول یہ ہوتا ہے کہ وہ جلد سے جلد ملک سے باہر جانے کی بات کریں. تو اس طرح برین ڈریننگ, اور ہمارے ہائیلی اسکلڈ جو لوگ ہیں وہ اس فیلڈ سے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو بہتر امپلائمنٹ کے مواقع ہیں, ان کو وہاں پر اچھی پیز ہیں, ان کو انسینٹیوز بہت اچھے ہیں. تو یہ چیز ہمارے یہاں ایشو ہے. اچھا ابھی ایلیا نے بات کی کہ ظاہر لوگوں کا برین ڈرین کی ہم نے بات کی, وہ ظاہر جائیں گے انیشیٹو جہاں پہ زیادہ ان کو نظر آ رہا ہوگا. لیکن ایک بہت خطرناک بات یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں شاید بات اچھی بھی ہے, کہ اس وقت لاسٹ بجٹ میں ہم نے لیس دین 1% جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے رکھا. تو اگر 1% ہم خرچ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لوگ سب صحت مند ہو گئے, وہ ڈاکٹرز کے پاس وہ جاتے نہیں ہیں. تو یہ اور کوئی اس سے اینگل نکلتا ہے تو مجھے بتائیں پلیز. سر آن دی ادر اینڈ اگر آپ یہ دیکھیں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے تو وہ تو ایک میں نے بڑی صورتحال بتائی, آپ بھی بتا رہے ہیں, لیکن اگر اتنے ہی اچھے ہم کوالٹی ایجوکیشن پروڈیوس کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کے ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ ہے, ڈیمانڈ کے بغیر تو کوئی کسی کو نہیں رکھے گا. یعنی اتنے ہائیلی پروفیشنل, ہائیلی ایجوکیٹڈ, اسکلڈ ہم ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ایک سائڈ تو اس کی یہ ہے. بہرحال جو دوسری طرف ہمارے لیے پرابلم ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ مسائل نہیں ہیں, مسائل ہیں, اور وہ پھر سیریسنیس کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ظاہر ہیں ہمارے یہاں مریضوں کی تعداد جو ریشو آپ نے بتایا 1:1000 منیمم WHO کہتا ہے کہ چلے بھائی اتنا ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آگے چلے جائیں 1:1400 یا 2200 تو وہ خود ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی. اچھا آپ وکیل بھی ہیں ماشاء اللہ. جی جی. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا ملک, اتنے بڑے مسائل, اور ہیلتھ پہ صرف لیس دین 1%. دوسرا جو پرائمری ہیلتھ ہے, یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, UN کی رپورٹ ہے کہ تقریباً ایک جگہ پہ 1.5 کروڑ لکھا ہوا ہے, اور ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ 58% لوگ جو ہیں وہ پرائمری ہیلتھ سے پیچھے ہیں. یعنی کہ 58% لوگ صرف دعاؤں پہ زندہ ہیں. اس پہ کیا کہیں گے سر؟ اس میں جو ہے نا وہ لیگل سائڈ کی اگر ہم بات کریں تو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کی ضرورت ہے, اس پر دھیان دلوانے کی ضرورت ہے. ریسنٹلی کراچی میں 2-3 سال پہلے کی بات ہے, مکھیوں کا بڑا جو ہے وہ معاملہ ہوا تھا, اور بڑا ہی گندا ماحول ہو گیا تھا, ہائیجینک سچویشن بڑی خراب ہوئی. پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہوئی, وکیل کورٹوں میں گئے, ججز کے سامنے جو ہے وہ میونسپلٹی کے لوگوں کو لے کر آئے, اور پھر وہ کام ہو گیا. تو اسی طرح اگر اداروں کو اگر نہیں مل رہی ہے جسٹس اور انصاف نہیں مل رہا ہے تو ادارے قائم ہیں, وہاں پر اپروچ کرنے کی ضرورت ہے. اور صرف بات نہ کریں ہم, اگر بیٹھ کر اور لیٹیگیشن پر جائیں, اور جو وکلاء حضرات ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں تو وہ اگر اس طرح کے کاموں کو بھی اپروچ کریں تو وہ ان کی CSR ہے بیسکلی, کہ وہ لوگوں کے لیے, کمیونٹی کے لیے سروس ویلفیئر کیا کر رہے ہیں, کہ وہ لاء کے جو ان کے پاس ٹول ہے اس کو یوٹیلائز کریں اور پھر سوسائٹی میں بہتری پیدا کریں. ڈاکٹر ایلیا یہ بتائیں کہ ایک اور بڑا مسئلہ پاکستان کا کہ روز کی بنیاد پہ تقریباً 23 جو مائیں کہہ لیں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے, جو نمبر ہے ایک, ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ یعنی کہ جو زچہ بچہ کی جو ہیلتھ ہے اس کے لیے کیا ہم لوگ نہیں کر رہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہمارا ہو رہا ہے؟ سر میرا اپنا ذاتی یہ ایک بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم مدرس کو ایجوکیٹ کریں اور ان کی اویئرنیس پہ کام کریں,
ان کو آپ جیسے کہتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ پہ کام کریں ہم، اور چائلڈ اینڈ مدر ہیلتھ کے اوپر کام کریں، تو ہم بہت سے گولز اچیو کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم ان کو ایجوکیٹ کریں، ہم جو پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں ان میں ٹرینڈ LHVs، مڈ وائفس، اور اسی جو لوکل ایک اگر رورل ایریا کی بات کریں یا اربن بیسس پہ بھی اگر ہم پیریفریز میں چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، وہاں پر پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز ہم ڈیولپ کریں اور وہیں کے لوکل ہی پبلک کو لے کر ان کو ایجوکیٹ کریں اور انہیں کو وہیں پہ پوسٹ کریں، وہاں پر وہ اپنا کام انجام دیں، ان کو بتائیں کہ یہ پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کا کیس ہے یا اس پیشنٹ کو ریفر کرنا ہے آپ کو ٹرشری ہیلتھ کیئر سینٹرز کے اوپر، اور وہیں لوکل پبلک کو ہی ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ویمن امپاورمنٹ۔ اچھا، اب یہیں پہ ایک اور چیز آپ نے اچھی بات کی، اگین اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات کر کے کہ میں سوال کچھ سوچتا ہوں لیکن آپ جب بات کرتے ہیں تو میں اس پہ آ جاتا ہوں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس وقت جو رورل اور اربن ڈیوائڈ جو ہے نا وہ 80% ہے، کہ جو ہمارا اربن 20% ہو گیا، رورل 80% ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور ڈیوائڈ آیا، ڈیجیٹل ڈیوائڈ، کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ایک اور ڈیوائڈ جو آ رہا ہے وہ AI ڈیوائڈ کے طور پہ آ رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں ڈاکٹر ایلیا کہ ہم پورے پاکستان میں کس طریقے سے خواتین کو امپاور کریں، خواتین کو ہم ایجوکیشن دیں؟ اس کے لیے ہمیں نا ویمن کی لٹریسی ریٹ پہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم پاپولیشن کا 51% ہے، تو ہمیں اپنی جو ہائی پاپولیشن ہے اس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ خواتین ہمارے بہت اہم رول رکھتی ہیں ایک گھر کو چلانے کے لیے، تو اگر ہم ویمن کو امپاور کریں گے تو بچہ بھی اسٹرانگ ہوگا۔ ایک مدر اسٹرانگ ہوگی، مدر ہیلدی ہوگی تو بچہ ہیلدی ہوگا، اگر مدر اسٹرانگ ہوگی تو اس کا بچہ بھی ہیلدی ہوگا۔ تو ہمیں خواتین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم انہیں ایجوکیٹ کریں، انہیں اویئرنیس پرووائڈ کریں، ان کی اسکلڈ ورکر کے یعنی کہ اس کے لیے ٹریننگ کے لیے ان کے کام کریں تاکہ وہ امپاور ہوں، ان کی فائنینشیل اسٹیٹس کو ہم امپروو کریں، تو اس سے پورے سوسائٹی کے اوپر اثر پڑے گا۔ اچھا، ایک اور چیز میں ڈاکٹر ایلیا آپ سے بات کرتا ہوں کہ صاف پانی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ UN نے گول نمبر 6 بنایا کہ کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن۔ اچھا، بحیثیت مسلمان جو کہتے ہیں صفائی ہمارا نصف ایمان ہے، 50% جو ہے وہ ہماری صفائی ہے، یعنی سینیٹیشن 50% ہو گیا، اور صاف پانی۔ لیکن پانی کا اکثر اخبار میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے اتنی جو گیسٹرو کی بیماریاں وغیرہ وغیرہ، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سر دیکھیں، جو پانی ڈیوائڈ، ابھی ہم کراچی شہر کی اگر بات کر لیں، رورل ہیلتھ کی تو بات الگ ہے، رورل جو پاپولیشن ہے اس کو تو جو ویلز کے تھرو یا ٹیوب ویلز ہیں ان کی، یا جو ندی نالے یا دریا سے وہ لوگ ڈائریکٹ پانی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو شہر میں جو پانی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے اس کی پیوریفیکیشن پراپر نہیں ہے اور وہ کنٹامنیٹڈ واٹر ہے، اور اس کے اندر مختلف بیکٹیریا کی گروتھ ہے، اس کے اندر فنگس گرو کرتے ہیں، اسی کے اندر پیراسائٹس ہوتے ہیں جس سے پیٹ کی بیماریاں ہیں، لوگوں میں ڈائریا ہمارے یہاں بڑا کامن ہے، بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کی بیماریاں ہیں، تو یہ ہمارے بالکل بھی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق یہ پانی نہیں ہے۔ تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ پراپر لوگوں کو صاف پانی کی ہم فراہمی ممکن بنائیں، اور جو خاص طور سے سلمز وغیرہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کہاں سے ہی اپنا پانی کی کوئی ایک محلے میں کوئی ایک وہ ہوتا ہے نلکا لگا ہوتا ہے، وہیں سے وہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں، وہ پانی بالکل صاف نہیں ہوتا۔ بڑی اچھی بات ڈاکٹر ایلیا نے کی، اور یہ گول نمبر 6 کو انشاءاللہ ہم ایڈریس کریں گے جب نیکسٹ ویک ہمارا پروگرام ہوگا۔ بات صرف یہی کہ ہمیں جو بیسکس ہیں ان کو درست کرنا ہے، جیسے ہم بیسک درست کر لیں گے چیزیں خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے یہ فاؤنڈیشن کورس ہم یہاں لے کے آئے، اسی لیے ہم AIYB گلوبل اور CIT سینٹر کے ساتھ یہ فاؤنڈیشن کورس SDGs 2030 ہم آپ کے پاس لے کے آئے۔ یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد واپس آ کے ہم یہیں سے بات کو شروع کریں گے کہ پاکستان میں گول نمبر 3 گڈ ہیلتھ ویل بینگ کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ ملیں گے ایک وقفے کے بعد۔ تھینک یو۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائی عوامل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی AIYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرز۔ ہم بات کر رہے تھے گول نمبر 3 پہ، اور ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ایلیا حیدر سے، انہی سے بات کو ہم مزید آگے لے کے چلیں گے۔ ڈاکٹر ایلیا، یہ بتائیے گا کہ ذرا ہم نے ساری چیزیں بات کر لی، مسئلے مسائل ہمارے سامنے، حل کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ حل ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا وہ صاف پانی کی فراہمی کو ممکن بنانا چاہیے۔ ہمیں سلمس میں جا کر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ جو پانی کا برتن ان کے پاس رکھا ہے جس میں وہ اپنا پانی سٹور کرتے ہیں، اس کو وہ کس طرح کلین کریں، اپنے بچوں کے لیے وہ کس طرح پانی کو بوائل کریں،
اور ویمن ایجوکیشن کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. ہمیں خواتین کو آگے لے کے آنا چاہیے تاکہ ہم انہیں ایجوکیٹ کریں, کیونکہ ہمارے بچوں کی اگلی نسل کی جو صحت ہے, جو تربیت ہے, وہ انہی کے ہاتھ میں ہے. وہی ان کے لیے کک کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ ان کو کس طرح کھانا کھلانا چاہیے, ایک بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے, تاکہ ایک بچے کے اندر جب بیلنس ڈائٹ ملے گی اس کو, تو اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا, اور اس کو ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہیلدی انوائرمنٹ اس کو کس طرح پرووائڈ کر سکتے ہیں, کس طرح انہیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے, کس طرح اپنے انوائرمنٹ کو صاف رکھنا چاہیے, کس طرح پرسنل کلیننگ کو ان کو اچھا, ممکن اب یہاں بنانا پہ آ چاہیے. گیا کیش 22. اب کیش 22 یہ ہے کہ اچھے صحت کے لیے اور اچھا خوراک کے لیے آپ کو آپ کے پاس آمدنی ہونی چاہیے. تو گول نمبر 1 گول نمبر 2 یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, یعنی نو پاورٹی اور زیرو ہنگر, یہ ساتھ ساتھ ہیں. اب آ گیا گول نمبر 3 ہیلتھ کا معاملہ, اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے گول نمبر 4 جو ہم آگے آنے والے پروگرام میں بات کریں گے. اب آپ مجھے لاکھانی صاحب یہ بتائیں کہ ایک آدمی کے پاس روزگار نہیں ہے, ایک آدمی کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, بھوکا وہ سو رہا ہے, 3.5 کروڑ لوگ روز بھوکے سوتے ہیں, وہ صحت کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں بس. اب اس حوالے سے تو ابھی جو ہم حالیہ صورتحال میں آپ سے ذکر کروں, سچویشن بہتر ہوئی ہے, قدرے بہتر ہوئی ہے. اسپیسیفکلی ہم ٹاکنگ اباؤٹ سندھ. سول ہاسپٹلز ہیں حیدرآباد کا بھی دیکھ سکتے ہیں, کراچی کے اندر بھی, اور کچھ پرائیویٹ ادارے بھی این جی اوز کے تحت چل رہے ہیں, جہاں پر فری جو ہے نا دوائیاں بھی ملتی ہیں, آپریشنز بھی ہوتے ہیں, سرجریز بھی ہو رہی ہیں, جو ان کی کاسٹ لاکھوں روپے تھی. لیکن مطلب یہ کیسز تو زیادہ لوگوں کے نہیں ہیں. فار ایگزامپل جو نمبر کی آپ بات کر رہے ہیں, تو وہاں پر جو ہمارا کردار جو سب سے اہم ہے نا, جو بس نے بات کی اویئرنیس دینی ہے, لوگوں کو بتانا ہے, خواتین کو, وہ بتائیں گے کہاں؟ اس کے لیے کوئی الگ سے سینٹر نہ بنائیں. ہمارے پاس مساجد و امام بارگاہیں موجود ہیں, ہمارے پاس ایجوکیشنل یہ ریلیجیس انسٹیٹیوٹس موجود ہیں, مسلمس کے بھی ہیں, نان مسلمس کے بھی ہیں, اور یہاں پر کسی قسم کی ماشاءاللہ پاکستان میں اس طرح کی پابندی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بٹھا کر ایجوکیٹ نہیں کر سکتے. اچھا, مجھے خواتین آئیں اور وہاں پر ان کو یہ باتیں بتانی چاہیے. بات کو کاٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ہم یہ لے کے آئے, یہ کورس کو لے کے آئے. ہم نے کہا کہ جی یہ پورے جو 17 ٹارگیٹس ہیں, 17 گولز ہیں, 169 ٹارگیٹس ہیں, 231 انڈیکیٹرز ہیں, اور گول نمبر 18 ہے جو اسپیس فار آل. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر تمام بچوں جتنے لوگ ہیں, خاص کر جو ایچ ای سی کے جو بچے جو پڑھ رہے ہیں, جو فائنل ایئر اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اگر ایٹ لیسٹ ایس ڈی جیز کو سمجھ لیں, تو جب یہ سمجھ کے اپنی کمرشل لائف میں آئیں گے, اپنی پریکٹیکل لائف میں آئیں گے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کو یہ نالج بہت ان کو مدد کرے گی؟ سر ایس ڈی جی 4 سے ریلیٹڈ ہو گیا موسٹلی, لیکن یہ تو اب ایچ ای سی نے کیا ہے کہ تمام کورسز کو الائن کر دیا ہے, اور یہ ضروری ہے کہ بیچلرز, ماسٹرز, پی ایچ ڈی کے اندر, اور فار ایگزامپل آپ کا ایم ایس کا تھیسس ہے یا بیچلرز کا ایف آئی پی ہے, فائنل ایئر پروجیکٹ جو ہے, اس کا الائن ہونا ضروری ہے ایس ڈی جی. اور کوئی نہ کوئی پرابلم آپ سالو کر رہے ہیں, یعنی سوشل انٹرپرینورشپ یا سوشل انوویشن اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کی تعلیم حاصل کرنے کا پھر وہ ہائر آرڈر تھنکنگ پیٹرن پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی رزلٹ نہیں نکلا. تو ایک بات تو یہ, لیکن یہاں پر یہی جو ایل ایم ایس والا فیکٹر جو آپ بتا رہے ہیں, اور یہ پورا کورس ہے, میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ, اور میری سجیشن ہے ایئر وائی کو بھی اسپیسیفکلی آپ کے تھرو اور اس پروگرام کے تھرو, کہ یہ جو مساجد کے ائمہ ہیں نا, جو ہر ہفتے جمعے کو خطبہ دیتے ہیں, جن پہ لوگ پہنچتے ہیں اور بات سنتے ہیں, ان کو یہ تعلیم دی جائے, ان کو بتایا جائے, ان کو بٹھایا جائے, ان کو یہ سسٹم اپنے ان کے موبائلز میں ان تک پہنچایا جائے, ان کو اس کے بات کی اویئرنیس ہو کہ اس کورس کو وہ کریں, تاکہ جب وہ بات کرتے ہیں, نبی کی بات کرتے ہیں, آپ خود بات اس بات کو سمجھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے, ہم پہچانتے بھی ہیں کہ یہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں 1400 سال پہلے سے موجود ہیں. صفائی نصف ایمان ہے, آپ نے بات طور شطر الایمان, اور اس کے علاوہ متعدد احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں, جو ان چیزوں کی طرف, تعلیم کی طرف, بھوک کی طرف, افلاس کی طرف, ان کو کیسے ختم کرنا ہے, سسٹمز کیا ہیں, تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ریلیٹ کر کے لوگوں کو بتائیں گے, تو اویئرنیس بھی ہوگی. لیکن جب ایک شخص خود اویئر نہیں ہوگا تو وہ آگے لوگوں تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ ڈاکٹر علی یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ جس ادارے سے وابستہ ہیں یا جس سرکل سے وابستہ ہیں, آئی شوڈ بی سیئنگ, ان کو ایس ڈی جیز کے بارے میں کوئی لفظ آپ نے سنا, کوئی ایس ڈی جیز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایسا کچھ سلسلہ ہے؟ سر ایکچولی یہ تو ہماری بیسک میڈیکل ایجوکیشن کا حصہ ہے کہ گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ, ایبسنس آف ڈیزیز, یا مینٹل اینڈ فزیکل ویل بینگ آف اے پرسن, یا پاورٹی سے ہمیں کیسے فائٹ کرنا ہے, یا ویمن ایجوکیشن پہ ہمیں کام کرنا ہے, ویمن اینڈ چائلڈ ہیلتھ پہ ہمیں کام کرنا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ اور انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ بہت ہائی ہے.
اور اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا اس پہ، ویمن اینڈ چائلڈ ہیلتھ پہ، جس میں اب EPI پروگرام وغیرہ بھی ہے جو ویکسینیشن بچوں کی ہو رہی ہے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے، اچھا کام ہو رہا ہے. اور پہلے جیسے EPI میں میزلز، ممس، روبیلا اور ڈپتیریا کو ہم پرٹوسس کو کور کر رہے ہوتے تھے، لیکن ابھی پچھلے 15 سے 20 سال میں اس میں ٹائیفائڈ ویکسین اور نیموکوکل نمونیا اور روٹا وائرس کی ویکسینز بھی انکلوڈ کی گئی ہیں، کیونکہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو ہمیں اوور آل جو اگر ایک سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے تو پہلے ان کی ہیلتھ پہ کام کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے ان کی ویل بینگ کی بات آتی ہے، اس میں ہمیں پاورٹی پہ کام کرنا ہوگا. ہمیں ملز لگانی ہوں گی، کارخانے لگانے ہوں گے، لوگوں کو روزگار دینا ہوگا. جب روزگار ملے گا تو پھر ویل بینگ ہوگا. اچھا، بہت اچھی بات کی. لاکھانی صاحب، آپ کیا ایک میسیج دینا چاہیں گے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، کہ ان کو اس کورس کو کس انداز میں لیں اور کس طرح اس میں شامل ہوں؟ سر بس یہ کہ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایئر کا، اور اقبال صاحب کا بہت بہت شکریہ. ایسا ہی آئیں وڈو کم کری رہی ہے، بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں اور یہ پاکستان لیول پہ کام ہو رہا ہے اور اس کا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. عمومی طور پر اس کورس کو، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو سرکلز جو انفلوئنشل ہیں، جو لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جن کی پبلک ڈیلنگز ہیں، ان کو اس بارے میں اویئر ہونا چاہیے، جس میں ٹیچرز بھی شامل ہیں، اساتذہ بہت پاکستان کے اندر گورنمنٹ لیول پر لیکچررز اور ہمارے پاس سبجیکٹ اسپیشلسٹ موجود ہیں، وہ ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ائمہ اکرام ہیں، خطباء ہیں، یہ جو علماء اکرام ہیں، ان کو پراپر اویئرنیس ہونی چاہیے. ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈاکٹر ایلیا حیدر، آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سر میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ یہ نالج تو ہر شخص کو ہونی چاہیے. جو آپ کے پاس سارے پوائنٹس ہیں SDGs کے، یہ نالج ہمیں پاپولیشن کو اپنی دینی ہوگی، کیونکہ ان میں اویئرنیس پیدا ہو، وہ اپنی ویل بینگ پہ کام کریں. جس طرح بات ہوئی اور یہ جتنے ہم نے اب تک شوز کیے ہیں، بات وہیں پہ آتی ہے کہ اگنورنس. جتنی زیادہ تعلیم ہم حاصل کریں گے اتنے زیادہ اپنے مسائل پہ ہم قابو پا سکیں گے. اور اسی کے لیے ARYB گلوبل CIT سینٹرز، حاجی محمد اقبال صاحب، عمار جعفری صاحب اس پروگرام کو لے کے آئے کہ ہم پورے پاکستان میں ایک ایسا سسٹم لے کے آئیں کہ جو گھر بیٹھ کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کورس کو حاصل کر سکے، اس کی تعلیم حاصل کر سکیں. اچھا، اس کا سلسلہ بڑا آسان ہے کہ آپ sustainablepk.com پہ جائیں یا ARYsolarbazaar.pk پہ جائیں. یہاں پہ جا کے انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. انفارمیشن لے کے آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں. اس کے بعد ایک LMS کوڈ آپ کو مل جائے گا. آپ اس LMS کوڈ پہ آپ کے جتنے کورسز ہمارے جو آتے جا رہے ہیں اس پہ ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں. آپ اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، سیکھیں. کوئی سوال ہے آپ ہم سے کریں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں. جو آپ ویب سائٹ لکھی ہوئی آ رہی ہے اس پہ آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. رابطہ کرنے کے بعد یہ سرٹیفکیشن آپ کے پاس آئے گی. آپ کو پورے 18 گولز کی سرٹیفکیشن آپ کو ملے گی. سرٹیفکیشن کے بعد آپ اس کو اپنے جو CV ہے، آپ کے جو بایو ڈیٹا کہہ لیں، ریزیومے کہہ لیں، اس میں آپ اس کو ایڈ کریں گے. اور آپ کو بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کے جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہیں وہ مکمل ہوں گے، کیونکہ اس کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا آپ کو اس میں بڑھ چڑھ کے شرکت کرنی چاہیے. اور میں جانے سے پہلے اپنے دونوں مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا، آپ آئے، لوگوں نے ہمیں سنا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس پہ وہ عمل بھی کریں گے. ملیں گے اگلے ہفتے نئے گول کے ساتھ. آپ سب سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.